میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار بطور قرض لیا. قرض لیتے وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اور اگر قرض ادا کرنے کی پکی نیت ہو تو دیکھو غیب سے مدد کیسے ملتی ہے. تو قرض مانگا 1000 دینار، تو اس نے کہا تم کوئی گواہ لے آؤ تاکہ کوئی گواہ تو بن جائے اس قرض پر میں تمہیں دے رہا ہوں. اس نے کہا اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. تو دوسرے شخص نے کہا پھر تم کسی کفیل کو لے آؤ. اس نے جواب دیا اللہ کا کفیل ہونا بھی بہت ہے. اس پر دوسرے شخص نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو. ایک معینہ مدت، ایک پرٹیکولر ٹائم طے ہو گیا اور 1000 دینار اس نے اسے دے دیے. قرض لینے والا شخص دریائی سفر پر، سمندری راستے پر کسی اور جگہ پر گیا ہوا تھا، اپنا کام مکمل کیا اور اب وہ ٹائم آ گیا کہ جس ٹائم اسے قرضہ دینا تھا. اب اس نے سوچا کہ قرضہ دینا ہے، ٹائم دیا اور میں نے اللہ کے نام پر، اللہ کے بھروسے، اللہ کی کفالت اس سے قرض مانگا تھا، مجھے ٹائم پہ ہی پہنچنا چاہیے. وہ دریا پر آیا، کشتی کا انتظار کر رہا ہے لیکن کوئی کشتی نہ ملی. بڑا انتظار کیا، بڑی کوشش کی کہ کشتی مل جائے جس کے ذریعے دریا پار کروں اور وہاں جا کر میں پیسے دے دوں. اب دیکھا کوئی کشتی نہیں ملی تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی کو کھوکھلا کیا اندر سے اور اس کے اندر 1000 دینار اور قرض خواہ کے نام پر ایک پرچہ رکھ دیا. پھر کسی چیز سے لکڑی کا منہ بند کیا، پھر وہ لکڑی دریا کے کنارے پر رکھ کر اس نے کیا دعا کی، اے اللہ تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیا تھا، اس نے مجھ سے کفالت کا مطالبہ کیا، میں نے کہا اللہ کافی ہے. اے اللہ وہ تیری کفالت پر راضی ہو گیا تھا. اس نے جب مجھ سے گواہ لانے کا کہا میں نے کہا اللہ کی گواہی کافی ہے. اے اللہ وہ تیرے گواہ ہونے پر راضی ہو گیا تھا. میں نے بڑی کشتی تلاش کرنے کی کوشش کی، مولا کشتی بھی نہ ملی. اب میں رقم کیسے بھیجوں، میں اس پر قادر نہیں. اے اللہ اس چھوٹی سی لکڑی میں پیسے ڈال رہا ہوں، اس کو تیری امان میں دیتا ہوں. اب اس شخص نے وہ یہ کہہ کر لکڑی کو دریا میں ڈال دیا. میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ بخاری شریف کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے اور میرے آقا یہ حدیث صحابہ کو سنا رہے ہیں. اب سنو، وہ شخص وہاں سے واپس آ گیا، اس نے لکڑی میں وہ رقم رکھی اور واپس آ گیا. اس عرصے میں کشتی بھی تلاش کرتا رہا کہ واپس شہر جا سکے. دوسری طرف قرض خواہ، اس کو پیسے لینے تھے، وہ دریا کے کنارے آ کر کھڑا ہوا کہ آج ڈیٹ ہو گئی ہے، شاید کشتی کوئی آئے اور اس میں میرا بندہ بھی آئے جس نے پیسے لیے تھے اور وہ پیسے بھی دے جائے. اب دریا کے کنارے اسے وہ لکڑی نظر آئی جو تیرتے تیرتے اس دریا کے کنارے پہنچ گئی تھی. اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور ایندھن کے لیے اپنے گھر لے آیا. اب جب اس نے چیرا گھر آ کر تو اس میں 1000 دینار بھی نکلے، پیغام پر ایک مشتمل پرچہ بھی ملا کیونکہ اس نے اس کے نام پر لکھا تھا. چند دن بعد وہ شخص بھی واپس پہنچ گیا شہر اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کو پکڑا، کہا حضور معاف کر دیں، میں قرضہ لوٹانا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہ ملی، آج پہنچا ہوں. اب قرض خواہ پوچھتا ہے ایک بات بتاؤ، تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ کہتا ہے ہاں، جب میں کشتی پر نہیں آ سکا تو میں نے ایک چیز بھیجی تھی. تو کہا بے شک اللہ عز و جل نے مجھے وہ رقم پہنچا دی ہے. چنانچہ وہ شخص 1000 دینار واپس لے کر، کیونکہ وہ رقم تو اس کی پہنچ گئی تھی، خوشی خوشی واپس چلا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا سیکھنے کو ملا؟ جس کی قرض دینے کی نیت ہو اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قرضہ دیتا ہے اللہ اس کی بھی مدد فرماتا ہے. یہ دونوں کام بڑے اچھے ہیں. یعنی خامخواہ قرض مانگنا اچھا نہیں ہے، قرض لو، اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو اچھی نیت کے ساتھ، واپس لوٹانے کی نیت کے ساتھ. یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے. جس نے قرضہ لینا ہوتا ہے پہلے بڑی منتیں کر رہا ہوتا ہے، بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی آپ کی، آگے پیچھے گھومے گا، بڑی منتیں کرے گا، بڑی لجاجت سے بات کرے گا. جیسے ہی قرضہ لے لیا اس کے بعد باری اس کی ہے دھکے کھانے کی، کیونکہ اب تو پیسے اس کے پاس ہیں. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جس نے قرضہ فلاں کو دے دیا نا تو وہ جوتے بھی نئے خرید لے، اتنا اس نے دھکے کھلانے کہ جوتے ہی گھسوا دینے. تو یہ بالکل درست نہیں ہے. کچھ لوگ جان بوجھ کر ڈیلے کرتے ہیں، عادت ہے ان کی، خواہ ڈیلے کرتے ہیں. کتابوں میں علماء نے لکھا کہ اگر کسی پر قرض ہے اور وہ دے سکتا ہے، اپنا کوئی غیر ضروری سامان بھی بیچنا پڑے تو بیچ سکتا ہے تو بیچ کر دے، کیونکہ جتنے دن گزرتے جائیں گے یہ گناہگار ہوتا جائے گا. لیکن یہاں پڑی کسی کو نہیں ہے. کئی لوگ تو قرضہ دبا کر بھولوا دیتے ہیں، نہیں دیتے، قبضہ کر لیتے ہیں. اگر کسی نے ایسا کیا ہے وہ اللہ سے ڈرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.